اوکے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بزم ادب اسلام آباد کے زیر اہتمام اکادمی ادبیات پاکستان کے تعاون سے ممتاز دانشور، ادیب، مورخ اور کالم نگار محترم ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کے اعزاز میں تقریب اور مہمان خراج تحسین میں تمام معزز مہمانان گرامی اور شرکاء کے خدمت ہیں. ہم محترم پروفیسر جلیل علی صاحب کے شکر گزار ہیں، اس تقریب کی صدارت فرما رہے ہیں جناب محمد حمید شاہد، پروفیسر ڈاکٹر نجیب عارف، چیئرپرسن اکادمی ادبیات پاکستان، محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد سلیم اظہر، سربراہ مقتدرہ قومی زبان، محترم پروفیسر ڈاکٹر خلیل توقار، سربراہ یونس کیمپین انسٹیٹیوٹ. اس تقریب کے مہمانان خصوصی جبکہ نہایت ہی واجب الاحترام جناب شفقت نقوی صاحب اور پروفیسر یوسف ابراہیم صاحب اس تقریب کے مہمانان اعزاز ہیں. ہم نے اس تقریب میں ایک نوجوان ایم اسکالر کو بھی ذمت دی ہے اور ان کو موقع دے رہے ہیں. ہم محمد عمیر ناصر، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کی جو سفر نامہ نگاری ہے اور خاکہ نگاری ہے، اس پہ مختصر سا مضمون پیش کریں گے. ڈاکٹر فاروق عادل صاحب علم و ادب کا ایک بہت ہی جانا مانا نام، کسی تعلق کے محتاج نہیں ہیں. بنیادی تعلق جھنگ سے ہے. رحیم یار خان میں جائے پیدائش رحیم یار خان ہے. امبالہ کالج سے میٹرک اور انٹر کے امتحانات پاس کیے، امبالہ کالج سرگودا، اور پھر کراچی یونیورسٹی سے بی اے آنرز اور ماسٹر 1990 میں، اور پی ایچ ڈی بھی آپ نے صحافت میں 2018 میں کراچی یونیورسٹی سے ہی کی. آپ کا جو پی ایچ ڈی کا جو تحقیقی کام ہے وہ ایک لحاظ سے بہت ہی منفرد نوعیت کا حامل ہے. اس میں انہوں نے ایک تھیری کو اپلائی کیا ہے اور وہ تھیری ہے میڈیا میلس، جس کے لیے انہوں نے اردو کی اصطلاح استعمال کی ہے ابلاغی اصطلاح. ان کا جو پورا عنوان تھا پی ایچ ڈی کے مطالعے کا وہ جمہوریت یا مارشل لا، رائے عامہ کی تشکیل کے عوامل. جمہوریت یا مارشل لا، رائے عامہ کی تشکیل کے عوامل. اور اس تھیری میں ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے ایک ترمیم بھی کی ہے. تو یہ ایک طرح سے بہت ایک منفرد نوعیت کا کام ہے. ہماری ڈاکٹر فاروق عادل صاحب سے گزارش ہوگی کہ اس کام کو بھی یعنی شائع کیجیے. تدبیر سے ابتدائی طور پر آپ نے اپنا جو صحافتی کیریئر ہے اس کا آغاز کیا، اور یہ ان کی خود نصیبی ہے کہ محمد صلاح الدین کے لیے کہ زیر سرپرستی آپ نے اپنی صحافتی زندگی کا، پھر مشرق کراچی 1985 اور جنگ کراچی. تدبیر کو آپ نے 1988 میں دوبارہ یعنی وہ کیا، اور ڈپٹی ایڈیٹر کی حیثیت سے آپ نے جو اشارہ. آج ٹیلی ویژن، آج نیوز، اس کے لیے جو کور ٹیم تھی بنیاد گزاروں میں سے آپ کا ہے. پھر ڈان میں آپ نے لکھنا شروع کیا، روزنامہ انگریزی روزنامہ ڈان میں، اور نئی بات کی جو ایک اساسی ٹیم تھی اس میں بھی آپ نے کلیدی کردار ادا کیا. 2014 سے 2018 میں آپ نے ایز ایڈوائزر ٹو پریزیڈنٹ ممنون حسین آپ نے فرائض انجام دیے. اور یہ جو آپ کا دورانیہ ہے پریزیڈنسی میں، اس میں کم از کم 3 ایسے کام ڈاکٹر فاروق عادل صاحب نے کیے ہیں جو واقعتاً لائق ستائش ہیں، لائق تحسین ہیں. ایک تو آپ نے پریزیڈنٹ ممنون حسین صاحب سے یعنی یہ ایک حکم نامہ یعنی وہ کیا کہ پریزیڈنسی میں جتنے بھی یعنی قومی نوعیت کے میڈم تشریف لائیں یہاں، آپ کی پروفیسر کے ساتھ بھی تشریف، وہ تمام تقاریب جو پریزیڈنسی میں ہوں گی، پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوں گی، اور جن کا تعلق قومی نوعیت کی تقاریب سے ہوگا، تو وہ ان کا انعقاد بہر صورت اردو زبان میں ہوگا. تو یہ کہہ لیجیے کہ یعنی ایک قومی سطح پر، وفاقی سطح پر نفاذ اردو کا ایک بہت مستحسن قدم تھا. اسی طرح پریزیڈنٹ ہاؤس میں مختلف ہالز ہیں جن کو کلرز کے ساتھ یعنی وہ کیا گیا تھا، وائٹ ہال اور بلو اور ریڈ. وہ تمام جو ہمارے اکابرین ہیں، اقبال ہال، قائد ہال، اس طرح انہوں نے یعنی ان کو مختلف جو ہمارے مشاہیر ہیں ان کے ناموں سے مسنون کیا. اور ایک طویل عرصے سے کچھ رائٹرز کی وہ تھیں، ان کو بھی
اس میں بھی ہیلپ ہو کیا. PTV نیوز میں آج کل ماشاء اللہ ایز اے انالسٹ, پولیٹیکل انالسٹ اور ممبر ہیں رحمت للعالمین اتھارٹی جو وفاقی نوعیت کا ایک ادارہ ہے, اور رحمت للعالمین اتھارٹی کے ممبر کی حیثیت سے آپ جو سیرت کی روشنی میں میڈیا پالیسی کی تشکیل, یہ یعنی آپ کا ایک کلیدی کام ہے. آپ کی تصانیف کا ایک مختصر سا تعارف میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کی سیٹ یہاں پر ہے. ایک آنکھ میں امریکہ سفرنامہ ہے آپ کا, جو صورت نظر آئی خاکوں کی کتاب ہے. ہم نے جو بلا دیا یہ تاریخ کی کتاب ہے لیکن ادبی اسلوب کے تحت, اور جب مورخ کے ہاتھ بندھے تھے یہ بھی تاریخ کی کتاب ہے. دیکھا جنہیں پلٹ کے بہت ہی اہم تصنیف ہے ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کی. اس میں کہہ لیجیے کہ جو مشاہیر پاکستان ہیں اور پاکستانی جو زعما ہیں ان کے بہت ہی منفرد, خصوصاً اس میں جو مجھے ذاتی طور پر ابو اللہ مودودی کا جو خاکہ ہے, جب ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کی عمر صرف 14 برس تھی اور ان سے جو ملاقات ہوئی آپ کی, اور جس طریقے سے ایک جو قوت متخیلہ کو کام میں لا کے آپ نے وہ ساری تحریر, وہ ساری یادیں اس میں قلم بند فرمائی ہیں. ترکی کا سفر نامہ ہے شاخص زرین کے دائیں بائیں, اور 2 کتابیں آپ کی زیر اشاعت ہیں. پیام مشرق کی جو ابتدائی نظم ہے اس کو سامنے رکھ کر تناظر میں, اس کے تناظر میں جدید استعماریت, یہ ایک زیر اشاعت تصنیف ہے. جدید استعماریت نجات کا اقبالی منشور, یعنی علامہ محمد اقبال کی جو کہہ لیجیے کہ جو ماڈرن کیپٹلزم ہے یا جو ہے استعمار ہے, امپیریلزم ہے, جو ماڈرن امپیریلزم ہے, اقبال پیام مشرق میں اس کا کیا حل ہے. اور ایک بہت ہی منفرد نوعیت کا کام میں سمجھتا ہوں, یہ بہت ہی کہہ لیجیے کہ امپورٹنٹ کام ہے کہ سید علی حجویری داتا گنج بخش کی جو تصنیف ہے شعبۂ آفاق کشف المحجوب, اس میں سے آپ نے حکایات حجویری کے نام سے بہت کہہ لیجیے کہ روح پرور یعنی آپ کا کام ہے. حکومت پاکستان نے آپ کی جو علمی ادبی کاوشیں ہیں ان کو اکنالج کرتے ہوئے ان کے اعتراف میں تمغہ امتیاز سے نوازا ہے. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم بزم ادب اسلام آباد کے تحت اکادمی ادبیات کے تعاون سے ایک لمحہ موجود کے بہت ہی امپورٹنٹ اور جینوئن رائٹر کو آج ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ پلیز ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کے لیے کلیئر کیجیے. میں نے جس طرح عرض کیا, محمد عمیر ناصر نے ایک مختصر سا مضمون لکھا ہے, ہم چاہیں گے کہ اس سے ہم آغاز کریں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. تو محمد عمیر ناصر صاحب کی حوصلہ افزائی فرمائیے. عمیر تشریف لائیں پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جلوہ آرائے مسند صدارت استاد الفاظہ پروفیسر جلیل علی صاحب, صدر نشین اکادمی ڈاکٹر نجیب عارف, ڈاکٹر سلیم اظہر صاحب, جناب حمید شاہد صاحب, صاحب تقریب ڈاکٹر فاروق عادل صاحب, جناب محبوب ظفر صاحب, نواسہ حضرت جوش جناب فاروق جمال صاحب, دیگر وابستگان محترم, جملہ حاضرین گرامی. میرے لیے یہ بات کسی اعزاز سے کم نہیں کہ آج پہلی مرتبہ اکادمی ادبیات پاکستان کی اس تاریخی اسٹیج سے مجھے مخاطب ہونے کا اعزاز نصیب ہو رہا ہے. اور یہ بات بلا شبہ کسی تفاخر سے کم نہیں کہ یہ اعزاز ان کہکشاں صفت قداور شخصیات کی سرپرستی میں ہو رہا ہے. تو میرے لیے یقیناً بہت بڑے اعزاز کی بات ہے. ڈاکٹر فاروق عادل صاحب کا مختصر ذکر بلکہ مفصل اور جامع ذکر ڈاکٹر شیر علی صاحب نے کر دیا. میں ان کی خاکہ نگاری پر کچھ بات کرنا چاہوں گا. خاکہ نگاری کی عام فہم تعریف ان الفاظ میں کی جا سکتی ہے کہ کسی انسان کو